بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لاہور کے اپنے صحافی بھائیوں کا مشکور ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور معیار پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کیوں ہے؟ وہی فیصلے، وہی جگہ، وہی عدالتیں جہاں پر نواز شریف صاحب کو اقامے کی بنیاد پر ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک ناجائز بیٹی کا باپ، دو نکاح کرنے والا عمران خان چہیتا بن کے عدالتوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری مرتبہ تو ثاقب نثار کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، جسٹس کھوسا نکل گئے کھوسا کے، وہ بیٹھتے نہیں تھے عدالتوں میں جب تک نواز شریف کو، کیونکہ ان کے بچے پی ٹی آئی میں تھے، وہ گیلریز میں آ کر سج جاتے تھے مہمانوں کی طرح، اور اپنے باپ کی نظروں کے نظر ملا کے انہوں نے پتہ تھا کہ اشارہ کر کے سزائیں دینی ہے۔ اور جسٹس کھوسا کے بچے گیلری میں بیٹھ کے کورٹ روم نمبر 1، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ اس کے بچے لڈیاں ڈال رہے تھے جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ ثاقب نثار پھر لندن میں منہ چھپاتے ہوئے معافیا مانگتا تھا، جی میں نے غلط فیصلے کیے۔ اور دوسری طرف ایک تو ڈبل شاہ ہوتا ہے، یہ ڈبل نکاح والا عمران نیازی ہے، اور ایک ٹانگ کا بہانہ کر کے پچھلے 5 مہینوں سے خود ہی اپنی ٹانگ کے اوپر شرلے مارے ہوئے، اس نے باہر سے کسی نے گولی نہیں چلائی، ارد گرد کے سارے لوگ محفوظ رہتے ہیں، اور صرف عمران خان کی ٹانگ زخمی ہوتی ہے، جو 5 مہینے میں زبان نہیں زخمی ہوئی، اس کی ٹانگ زخمی ہوئی ہے۔ تو میں عدالتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ نواز شریف کی طرح وقت جے آئی ٹی بنائی، میرے بھائی طلال چودھری کو ڈسکوالیفائی کیا، کیا قصور تھا اس کا؟ کیا قصور تھا دانیال عزیز کا؟ کیا قصور تھا نہال ہاشمی کا؟ کیا قصور تھا ہمارے بے گناہ ساتھیوں کا جن کا کیس سنتے آپ کانپتے تھے؟ ثاقب نثار کے وقت، وہ فرعونیت کے وقت ہمیں سزائیں دلوائی گئی، لیکن میں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ 8 سال سٹے ملا عمران خان کو، ان کی ٹیرین کا کیس، اس کی ناجائز بیٹی جس کو کیلیفورنیا کی عدالت نے جھوٹا کہا اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، ایک ڈبل شاہ، یہ ڈبل نکاح خان ہے۔ میں آج علماء اکرام سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ایک دانستہ طور پر خاتون اول جو رہی، انہوں نے اپنا نکاح چھپایا، ایک خامند کے ہوتے ہوئے عمران نیازی کو بھی پتا تھا، انہوں نے نکاح کیا، پھر دوبارہ نکاح کیا، تو یہ حرام کاریاں اس نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ بھی کی، اپنے معاملات میں بھی کی، لیکن ترازو جو انصاف کا ہے نواز شریف کی طرح ایسے کیوں جاتا ہے؟ ایسے ہونا چاہیے۔ عمران نیازی کو ڈسکوالیفیکیشن سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ کون سی آسمانی کوئی سگات ہے کہ جیل جانے سے یہ کتراتا ہے، 500 لوگوں کا ڈیرا جماتا ہے اپنے گھر پہ؟ انصاف سب کے لیے ایک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، اور انشاءاللہ یہ سب جیلوں میں جائیں گے۔ دیکھیں جی، ہم کسی قسم کی الیکشن سے رائے فرار نہیں اختیار کرتے، جو بھی معاملات ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، الیکشن کمیشن میں ہیں، اور پاکستان کے جو موجودہ نظام ہے اس کے مطابق ہیں۔
سینسز ابھی ہونے والا ہے ملک کے اندر. جو ڈیجیٹلائز سسٹم ہے وہ عمران خان کی حکومت کے دور میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ڈیجیٹل طریقے سے سینسز ہوگی. ہمارے بہت سے تحفظات ہیں. ابھی بائی الیکشن لڑا ہے, ووٹوں کے اندراج کا مسئلہ ہے, بڑے ایسے سائنٹیفک طریقے سے جو رات کے اندھیرے میں الیکشن چوری کر لیا گیا, آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا گیا. تو بہت سے نظام ابھی اس میں ریفارم لا کر اس کی میجر سرجری کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسے ایم کیو ایم نے بھی کہا ہے جی کہ اگر سینسز نہیں ہوتا تو ہم الیکشنز میں نہیں جائیں گے. تو یہ کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے. پورے پاکستان میں ایسے الیکشن ہوں جس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو, یہ نہ ہو کہ الیکشنز کے بعد کہے جی کہ یہ فراڈ ہو گیا. تو یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت سے یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. تو باقی پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں, ہمارے جو تحفظات ہیں اس کا ایڈریس کرنا بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. شعیب صاحب اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ پہ الزام لگاتی تھی کہ عدالتوں سے نون لیگ کو ریلیف ملتا ہے. آج وہی الزام آپ تحریک انصاف پہ لگا رہے ہیں کہ نون لیگ کے خلاف جو کیسز ہیں ان کے فیصلے جلد ہوتے ہیں لیکن تحریک انصاف کو ریلیف ملتا ہے. عدالتی نظام درست کرنا کیا آپ لوگوں کا کام ہے یا وہ عوام نے کرنا, یا عدالتیں خود نہیں درست ہو پاتی؟ وجہ کیا ہے, اس میں کون آڑے آ رہا ہے جو عدالتی نظام؟ دیکھیں جی, اب یہ نظام آپ کے سامنے ہے. ہم نے یہ ہمارے ساتھ تو ہوا, نواز شریف کے کیس میں ہوا. اسپیشل جے آئی ٹی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی جے آئی ٹی بنی؟ جے آئی ٹی کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بٹھا دیا جاتا ہے اور 10 والیوم میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے, اور کامہ لگا کر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے, لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. اور ادھر سے 8 سال کا اسٹے آرڈر دے دیا جاتا ہے عمران خان کو فنڈنگ کے کیس میں جو اسٹیبلش ہے. اس کے وہ جرم جو پاکستان کی قوم کے سامنے ہے, ثابت شدہ ہیں, تو اس پہ آپ اسٹے دے دیتے ہیں. اسٹے پہ اسٹے, اسٹے پہ اسٹے, اسٹے پہ اسٹے, ہمیں سزا پہ سزا, سزا پہ سزا, سزا پہ سزا. کیسے پاکستان چلے گا؟ کیا وہ پاکستان جس پر نواز شریف نے سونے کا پاکستان بنانے, لوگ خوشحال تھے, انڈسٹری چل رہی تھی, اور اس کو کامے پہ بٹھا کے اس باندر کو لا کے بٹھا دیا عمران خان کو. میری بات سنیں ایک منٹ. تو یہ باندر کا نظارہ پھر آپ لیں پورا, جو عمران خان نے پاکستان میں کرتب کیے ہیں. آج پاکستان کی 23 کروڑ اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. پشاور میں مسجد میں دھماکہ ہوتا ہے. یہ 10 سال سے باندر وہاں پہ بیٹھا تھا, اس نے کیا کیا وہاں کے لوگوں کے لیے؟ تو یہ زخمی جسم ہے. ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی. آپ مجھے بتائیں, عمران خان کو ریلیف دے دیا, ہر معاملے میں ریلیف دے دیا جاتا ہے. جو وہ کہتا ہے یہ عدالت میں لے جائے کہ اس کو پتہ ہے ریلیف مل جانا. ہمیں ٹھکائی ہوتی ہے. ہمارے تو ضمانتوں کے کیس 6 مہینے نہیں سنے جاتے تھے. 6 مہینے. کیا قصور تھا میرے اس کا طلال کا کیا قصور تھا؟ آج عمران خان جو بکواس کر رہا ہے عدالتوں کے خلاف, تو کیوں نہیں اس کو پکڑتے؟ اس کو تو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا. طلال کو, دانیال کو کیا کہا تھا اس نے نہال ہاشمی نے؟ تو یہ چیزیں روزانہ, یہ جو دبو پکڑا گیا یہ بک بک کرتا تھا عدالتوں پہ. تو یہ عدالتوں کو ڈائریکشن دیتے تھے کہ ایسے ایسے کر لیں. تو کسی کو توہین عدالت میں بلایا گیا, ہماری تو گردنیں کاٹ دی گئی. یہ سامنے آپ کے یہ زندہ مثالیں کھڑی ہیں. تو لہذا ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کا ترازو سب کے لیے یکساں ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کچھ اور آپ اینک اتاریں تو آپ کو معافی ملتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مغل صاحب نہیں, غصے میں نہیں. او بھائی جان, آٹا دیکھ لو 150 کا کر گیا, غصہ کیوں نہ آوے مینوں؟ نہیں, اسی نہیں کیتا, عمران کر کے گیا تھوڑے واسطے.